ولا تنکحوا المشرکات، اور نہ تم نکاح کرو مشرکہ عورتوں سے، حتیٰ یؤمننا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، ولا امۃ، اور البتہ لونڈی، مؤمنۃ، ایمان والی، خیر، بہتر ہے، من مشرکۃ، مشرکہ عورت سے، ولو اعجبتکم، اگرچہ وہ تم کو خوش لگے، بلی لگے، پسند ہو، ولا تنکحوا المشرکین، اور نہ تم نکاح کرو مشرک مردوں سے، حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، ولا عبد، اور البتہ غلام، مؤمن، ایماندار، خیر، بہتر ہے، من مشرک مرد سے، ولو اعجبکم، اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو، خوش لگے، بھلا لگے، اولئک یدعون الی النار، یہی ہے کہ جو بلاتے ہیں طرف آگ کے، واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ بلاتا ہے طرف جنت کے، والمغفرہ، اور بخشش کے، باذنہ ہی، ساتھ اپنے حکم کے، ویبین آیاتہ للناس، اور بیان کرتا ہے اپنی آیتیں واسطے لوگوں کے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، ویسألونک، اور سوال کرتے ہیں آپ سے، عن المحیض، حیض کے بارے میں، قل، کہہ دیجئے، ہو اذن، وہ ناپاکی ہے، بیماری ہے، فاعتزلوا النساء، پس تم الگ رہو عورتوں سے، فی المحیض، بیچ حیض کی حالت کے، ولا تقربوہن، اور نہ تم قریب جاؤ ان کے، حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہوں، فَإِذَا تَطَہَّرْنَ، پس جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، پس تم آؤ ان کے پاس، من حیث، جہاں سے، امرکم اللہ، تمہیں حکم کیا اللہ نے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحب التوابین، پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، ویحب المتطہرین، اور پسند کرتا ہے پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو، نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری واسطے تمہارے کھیتی ہے، فاتو حرثکم، پساؤ تم اپنی کھیتی میں، انا شئتم، جہاں سے تم چاہو، وقدموا لانفسکم، اور آگے بھیجو واسطے اپنی جانوں کے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، انکم ملاقوہ، بے شک تم اس سے ملنے والے ہو، وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دیجئے ایمان والوں۔ آج کے سبق کے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے ایک ضابطہ اور قانون بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ کسی مشرک مرد کے ساتھ کسی ایماندار عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا، اور کسی مشرکہ عورت کے ساتھ کسی ایماندار مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ بعض روایات میں مفسرین کرام نے اس آیت کے نزول کے سبب کے طور پر کئی ایک واقعات بیان کیے۔ مثلا حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سیاہ فام غلام لیکن ایماندار عورت کو آزاد کیا اور اس سے نکاح کیا۔ ان کے کسی دوست نے کہا کہ اے عبداللہ، یہ تو نے کیا کیا؟ تو نے ایک سیاہ فام باندی سے، لونڈی سے اس کو آزاد کرنے کے بعد نکاح کیا، جبکہ فلاں خاندان سے خوبصورت اور مالدار رشتہ تجھے مل سکتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جمال اور مال نہیں دیکھا، بلکہ میں نے تو ایمان دیکھا۔ تو کہنے والوں نے کہا کہ یہ تو آپ کی ایک ذاتی رائے ہے، کوئی اللہ کا حکم تو نہیں ہے۔
اللہ پاک نے اس واقعے کے بعد یہ آیت نازل فرما کر اس کو اپنے حکم میں بدل دیا۔ دوسری روایت حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ یہ بڑے مشہور صحابی ہیں کہ جو زمانہ جاہلیت میں ہر طرح کے جرائم کے لیے بڑے مشہور تھے۔ مکے میں ان کی شناسہ ایک عورت تھی جس نے ایمان لانے کے بعد، یعنی ابو مرثد کے ایمان لانے کے بعد اس شناسہ عورت نے جو کہ بحالت کفر پر کہا کہ اے ابو مرثد تم میرے ساتھ نکاح کر۔ ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تیرے ساتھ اس وقت تک نکاح نہیں کروں گا جب تک میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ نہیں پوچھ لیتا۔ حضرت لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، اے ایماندار مردو تم مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو حتی یؤمنن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ اور والا آماتم مؤمنہ، البتہ لوڈی ایماندار، باندی ایماندار خیر بہتر ہے من مشرکۃ، عام مشرکہ یعنی آزاد مشرکہ عورت سے، ولو اعجبتکم، اگرچہ وہ تم کو بھلی لگتی ہو، خوش لگتی ہو، پسند ہو۔ یعنی ایک عام آزاد خاندانی خوبصورت صاحب جمال اور صاحب مال عورت کے مقابلے میں ایماندار لونڈی ہے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگلے حصے میں فرمایا کہ نہ تم لا تنکحوا المشرکین، نہ تم نکاح کرو مشرک مردوں سے، یعنی اے ایمانداروں تم اپنی ایماندار عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو حتی یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، البتہ غلام ایماندار عام آزاد مشرک مرد سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں کتنا ہی پسند کیوں نہ۔ دونوں باتوں کا اللہ نے حکم دے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودی رشتہ کرتے وقت دولت کو دیکھتے ہیں کہ دولت مال کہاں سے زیادہ ملے۔ یہ کس کا تخیل ہے؟ ہمارے یہاں تو نہیں کہیں یہ بات۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ یہودی رشتہ کرتے وقت دولت کو دیکھتے ہیں کہ کہاں سے دولت ملے گی، جہیز ملے گا، لڑکی کو وراثت ملے گی، کتنے اس کے بھائی کمانے والے ہیں، کیا کیا ملے گا۔ یہودی دولت دیکھتے ہیں، نصارہ جمال دیکھتے ہیں، خوبصورتی اور حسن دیکھتے ہیں۔ فرمایا میری امت جو ہے وہ دین کو دیکھتی ہے، دین کہاں ہے۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث میں ہے کہ رشتہ داری کرتے وقت 4 چیزوں کا عموماً خیال رکھا جاتا ہے: مال، جمال، حسب و نسب یعنی خاندان، اور چوتھی چیز دین۔ 4 چیزیں۔ فرمایا اے میرے امتیوں تم سب سے پہلی ترجیح اور اولیت دین کو دینا، اس کے بعد اگر دوسری چیزیں اس کے ساتھ مل جاتی ہیں تو فابہا، لیکن اولیت دین۔ دین ہے تو رشتہ کرو، نہیں ہے تو یعنی یہ۔ اب اس طرح کی اور بھی احادیث اور روایات ہیں کہ جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری کو قائم کرنے کا ایک معیار قائم کیا، اور اس کی حکمت اور مصلحت بھی ابھی میں عرض کرتا ہوں۔
تو یہ بات طے شدہ ہے کہ لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، مشرکہ عورت سے نکاح نہیں یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ اس کے مقابلے میں ایک لونڈی غریب قابل ترجیح ہے ایمان کی وجہ سے۔ اسی طرح کسی مشرک مرد کو کوئی صحیح عقیدے والا دیندار مواحد آدمی اپنی بیٹی بہن کا رشتہ دیتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے، اس کے مقابلے میں ایمان کے حوالے سے ایماندار آدمی اگرچہ وہ غلام ہی کیوں نہ ہو وہ قابل ترجیح ہے۔ اب بات بالکل واضح ہے، حکم بالکل واضح ہے، اور قرآن بھی صراحت اور وضاحت کے ساتھ اپنا مدعا واضح کر رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہم یا قرآن کو ماننے کے دعوے دار رشتے کرتے وقت ان چیزوں کو نظر انداز کر دیں تو یہ انکار قرآن نہیں ہے تو کیا ہے؟ آنکھیں بند کر لینے سے حقیقت بدل نہیں سکتی۔ سورج نکلتا ہے، چمگادڑ آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو کیا معنی ہے کہ سورج ہی نہیں نکلا؟ سورج ہے، یہ چمگادڑ ہے کہ جن کو نظر نہیں آتا۔ قرآن ہے، حکم الہی ہے، اگر کوئی آدمی اس واضح اور صریح حکم کے ہونے کے باوجود اللہ کے حکم سے انحراف اور اعراض کرتا ہے تو وہ بد نصیب ہے، شقی ہے، جس نے ایک اللہ کے واضح حکم سے انحراف کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الفاظ، یہ احکام، یہ ہدایت اتنی واضح ہے کہ کسی صراحت اور وضاحت کی ضرورت نہیں۔ البتہ اتنی بات کہ مشرکین سے مرد و زن سے ایمان والے مرد و زن کا نکاح نہیں ہوتا۔ کیا یہ کوئی خاص مشرکین کا گروہ ہے؟ نہیں، بلکہ ہر وہ مرد اور عورت جو شرک کرے۔ تو مکے والوں نے کوئی اتنا زیادہ بڑا خاص جرم نہیں کیا تھا کہ ساری آتے انہیں پر پھینٹو اور ہم جو کرتے رہے ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایک اصول ہے، ایک قاعدہ ہے، ایک قانون ہے، کلیہ ہے، جو بھی ارتکاب شرک کرتا ہے کسی صاحب ایمان کی اس کے ساتھ کسی طرح کی رشتہ داری جائز نہیں، اگرچہ وہ قرابت دار، اگرچہ وہ نزدیکی ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہی ہوا کہ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور پیغام سے پہلے جو رشتہ داریاں تھیں، اگر شوہر ایمان لے آیا تو اس نے تقاضا کیا بیوی کو کہ ایمان لے آؤ تو میں رکھوں گا، نہیں تو نہیں۔ ایمان لے آئی تو ٹھیک، نہیں تو علاج ہو۔ اگر بیوی ایمان لے آئی اور شوہر کافر رہا تو اس نے تقاضا کیا کہ میں تیرے ساتھ اسی صورت میں زندگی گزار سکتی ہوں کہ تم ایمان لے آئے۔ ایمان لے آیا تو ٹھیک، نہیں تو اس نے جناب اس کو چھوڑ دیا۔ بے شمار ایسی مثالیں تاریخ بھری پڑی ہے، ایسی مثالوں سے ایسے ہوا، یعنی رشتہ ایمان کے حوالے سے قائم رہا، اور ایمان گیا تو رشتہ بھی گیا۔ آج ہم مسلمانوں کو اس بات پر غور کرنا چاہیے، اور خاص کر وہ لوگ جو اپنے آپ کو مواحد کہتے ہیں، اصلی اور کھرے اہل سنت اور اہل حدیث بنتے ہیں، لیکن رشتہ داری کرتے وقت کوئی ان کو لحاظ اور پاس نہیں۔ وہ زیادہ سے زیادہ یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکے کی مونچھیں کتنی بڑی ہیں، داڑھی مونڈی ہوئی ہے یا نہیں، کوٹ پینٹ پہنتا ہے یا نہیں۔ یہی ہے نا پرسنالٹی، اسی کو کہتے ہیں نا پرسنالٹی۔ دیکھتے پرسنالٹی یہی ہے کہ داڑھی مونڈی ہو، مونچھیں رکھی ہو، یا یہ ہے کہ اس کے حصے میں جائیداد کتنی آتی ہے، یا یہ ہے کہ وہ نوکری کہاں کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں دیکھیں، دین کو کوئی نہیں دیکھتا۔ دنیاوی ترجیحات اگر اس میں دین کے محتاط ہے تو یہ کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن پہلی چیز دیکھنے والی تھی، اگر دین نہیں تو پھر سمجھو کچھ بھی نہیں۔ دین ہے، اس کے بعد پھر دیکھو
خاندان ہے، خوبصورتی ہے، یہ تعلیم ہے، مرتبہ ہے، سروس ہے، ذرائع آمدن ہے، سب چیزیں کوئی ایسے موانس، لیکن پہلی چیز دین ہے تو ٹھیک، نہیں ہے تو۔ اب یہ ضابطہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے اس کی حکمت بھی خود ہی بیان فرما دی۔ فرمایا جن مشرک مردوں اور عورتوں سے تم رشتہ داریاں کرتے ہو نا، اولئک یدعون الی النار، یہ تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں۔ اور رشتہ داری آپ کو پتا ہے کہ اس کی اساس محبت اور مودت پر ہوتی ہے۔ میاں بیوی کا نباہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب ان میں انسیت اور محبت اور مودت ہو، چاہے وہ کسی درجے کی۔ پھر اس صورت میں کچھ باتیں ماننی پڑتی ہیں اور کچھ منوانی پڑتی ہیں۔ فہم و تفہیم کے ساتھ زندگی اسی طرح گزرتی ہے۔ اب ایسے لوگ ہیں کہ اہل حدیث ہیں لیکن ان کی بیویاں مشرکہ ہیں، وہ کہتی ہیں جی آپ بے شک نہ کھائیں لیکن ہم نے تو 11ویں ضرور پکائی۔ اور ایسے بھی ہیں کہ بیویاں مواحدین کی بیٹیاں، شور مشرک، شور کہتے ہیں ہم وہاں جائیں گے تم وہاں چلی جاؤ۔ یعنی اب آگے نسل کیا ہوگی؟ چلو انہوں نے تو گزار دی، نسل کیا بنے گی؟ وہ چون چون کا مربع ہی نکلے۔ ظاہر ہے ایسی کیفیت میں چون چون کا مربع ہی ہوگا۔ تو کہا کہ یہ محبت اور مودت اب ظاہر ہے جب ایسے ماحول میں آدمی ڈلتا ہے، پھر کہتے ہیں جی کیا فرق پڑتا ہے، ان کا ایمان ان کے ساتھ، ہمارے ساتھ، پہلے مرحلے پہ یہ بات کیا فرق پڑتا ہے؟ جی برادری چھوڑ دیں، جی رشتہ داری چھوڑ دیں، اچھا ان کا ایمان ان کے ساتھ، ہمارا ایمان۔ جب تھوڑی سی آگے آپ پیش رفت کریں، کوئی مر جاتا ہے تو سارے رسم رواج میں شریک ہوتے ہیں، جی کیا کریں اب سسرال کو چھوڑ دیں، کیا کریں اب داماد کو چھوڑ دیں، وہ کل بھی، ساتہ بھی، چالیہ بھی، رسم بھی، رواج بھی، سب اسی طرح شادیوں۔ گویا وہ جو ایمان کی کچھ رتی تھوڑی بہت باقی تھی، اس رشتہ داری، قرابت داری، محبت اور مودت نے اس ایمان پر بھی پانی پھیر دیا۔ اب جیسے وہ ایسا ہی یہ، اب وہ بھی ایمان سے خالی، یہ بھی ایمان سے خالی، ان کے ہتھے چڑھا تو اولئک یدعون الی النار، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ نے اس لیے تمہیں روکا ہے کہ یہ تمہارے رشتہ دار، بدعقیدہ رشتہ دار، مشرک قرابت دار، بدعتی قرابت دار، بدعات اور رسومات اور شرک میں تمہیں مبتلا کر کے تم بے شک کہتے رہو جی ہم اپنی مسجد میں ہاتھ باندھتے ہیں، آمین کہتے ہیں، رفع کرتے ہیں، غلط کہتے ہو، جھوٹ کہتے ہو، تم ان کے ساتھ مل گئے، ہم نوالا ہم پیالہ ہو گئے، شیر و شکر ہو گئے، آمین رفع دین تمہیں نہیں بچا سکتا۔ تم نے قرابت داری پہ اپنے عقیدے کو قربان کر دیا، اب کہتے ہو ہم اہل حدیث ہیں، کوئی اہل حدیث نہیں ہو، تم ان کے ساتھ کے ہو جن کے ساتھ تم نے قرابت داری کی۔ اگر اللہ کی محبت غالب ہوتی تو کبھی بھی تم مشرکوں سے قرابت داری نہ کرتے، کیونکہ اللہ نے اپنے رسول کو بھی کہا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مشرکوں سے اظہار برات کرتا ہے، برات من اللہ ورسول، اللہ اور اس کا رسول ان لوگوں سے برات کا اظہار کرتا ہے جو مشرک ہے۔ کیوں؟ انما المشرکون نجس، مشرک پلید، مشرک ناپاک ہے، مشرک گندے ہیں، مشرک پلید ہیں، لہذا ان مشرکوں کے ساتھ تعلق رکھنا گویا رب کے ساتھ تعلق توڑنے کے مترادف ہے۔ ایک طرف اللہ، ایک طرف اللہ کا دشمن، کس قسم کی قرابت داری، کس قسم کی برادری، کس قسم کا تعلق؟ دین سب سے پہلی چیز ہے، اور یہی سب سے بڑی برادری، محبت، مودت، اخوت، بھائی چارے کی بنیاد ہے۔ اگر دین ہے تو مشرق میں بسنے والا، مغرب میں بسنے والا زبان نہیں جانتے، رنگ الگ الگ ہیں، نسل الگ الگ ہے، بولی الگ الگ ہے، ثقافت الگ الگ ہے، تہذیب الگ الگ ہے، تمدن الگ الگ ہے، لیکن دین کی وجہ سے ان کو کہا گیا انما المؤمنون اخوہ،
یہ بھائی بھائی، اور دین نہیں ہے تو سگے بھائیوں کو بھی جدا کر دیا گیا کہ جاؤ چلے جاؤ، تمہارے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ام حبیبہ نے اپنے باپ ابو سفیان کو کہہ دیا تھا کہ بابا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، اب میرا آپ کا رشتہ ختم، نہ میں آپ کی بیٹی نہ آپ میرے ابا، چلے جائیے میرے گھر سے نکل جائیے، آپ مشرک ہیں اور یہ نبی کا پاک گھر ہے، میں پاک گھر کے اندر کسی مشرک کے وجود کو برداشت نہیں۔ تو حکمت یہ ہے کہ اس طرح کی رشتہ داریاں جب قائم ہو جاتی ہیں تو ایمان، عقیدہ، یہ سب کچھ آہستہ آہستہ بتدریج پہلے کمزور ہوتا ہے، پھر زائل ہو جاتا ہے، پھر پوری طرح خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے اور پوری طرح اس رنگ میں وہ رنگا جاتا ہے، اور جس طرف وہ جاتے ہیں اسی طرف یہ بھی جاتا ہے۔ اب کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے جی کہ نہیں، ہم اگر وہ ہمیں اپنے رنگ میں بدلنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں، ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں، لیکن جہاں ایمان کو خطرہ ہو، ایمان کے خطرے میں رسک کا کوئی چانس نہیں، یہ یاد رکھیں، کوئی ایسا چانس نہیں۔ جب اللہ نے واضح حکم دے دیا، اب اس کے بعد رسک نہ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہو ہم فلاں ڈوبنے والے کو بچاتے ہیں، اس کو بچاتے بچاتے خود بھی نہ ڈوب جاؤ، بلکہ ممکن ہے تم اس سے پہلے ہی ڈوب جاؤ۔ لہذا فرمایا اولئک یدعون الی النار، یہ ہیں وہ کہ جو بلاتے ہیں طرف آگ کے، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اللہ اپنے اس حکم کے ساتھ اپنے بندوں کو جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، کہ اللہ کا یہ حکم بندوں کے لیے بخشش کا سبب، دخول جنت کا سبب ہے۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور بیان کرتا ہے آیتیں اپنی واسطے لوگوں کے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، یہ نہ کہہ سکے ہمیں تو پتہ نہیں، ہم بے خبری میں مارے گئے، اللہ واضح نصیحت کر رہا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور سوال کرتے ہیں آپ سے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حیض کے بارے میں۔ یہ جس طرح ہر مرد کسی بیماری کا شکار ہوتا ہے، کسی کمزوری کا شکار ہوتا ہے، طبی اور فطری طور پر عورتیں بھی ایک بیماری کا شکار جس کو حیض کہا جاتا ہے، ہر مہینے کے چند ایام یہ بیماری فطری طور پہ ان کو لاحق ہوتی ہے۔ تو اس حالت میں یہودیوں کے ہاں یہ وتیرہ تھا کہ وہ عورت کو بالکل اچھوت بنا دیتے تھے، یعنی اس بیماری کی حالت میں اس کا کھانا پینا الگ، اس کا بستر الگ، اور اس کے برتن الگ، یہاں تک کہ بعض لوگ اس کے ہاتھ سے نہ پانی لیتے، نہ اس سے بات کرتے، نہ کچھ لیتے نہ دیتے، بالکل جیسے اچھوت بنا دیا جاتا۔ اور نصارہ کی کیفیت اس کے بالکل برعکس تھی، دونوں افراد و تفرید کا شکار۔ ان حالات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، جب عورتیں اس فطری اور طبی بیماری کا شکار ہو تو ہم کیا کریں؟ فرمایا کل کہہ دیجئے ہوا اذن، واقعی یہ بیماری یا یہ کیفیت ناپاکی کی ہے اور یہ بیماری ہے، لہذا تمہارے لیے یہی حکم ہے کہ فاعتزلوا النساء فی المحیض، حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو، یعنی مباشرت وغیرہ سے۔ لا تقربوهن حتی یطہرن، تم ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَہَّرْنَ، جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، آؤ ان کے پاس جہاں سے تمہیں اللہ حکم دیتا ہے۔ یہ استعاروں اور کنایوں میں اس حقیقت کو واضح کیا جا رہا ہے کہ جس حقیقت کے بارے میں سوال ہے، معنی یہی ہے، اور احادیث بکثرت اس آیت کی وضاحت میں بڑی صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں، جن میں یعنی اجتناب یہی کہا گیا کہ یہ کیفیت، یہ ایام ناپاکی کے ہیں، بیماری کے ہیں، عورت طبی طور پہ بھی کمزور، اس پر نماز معاف، روزہ معاف، مباشرت
کا امتناع۔ فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں یہاں تک کہ وہ اپنے ان بیماری کے دنوں کو پورا کر لے، نہ کر پاک ہو جائے، جب تم پاک ہو جائے تو پھر تمام قسم کی پابندیاں ختم ہیں، پاکیزگی تک تم الگ تھلگ رہو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے حکم کے مطابق ان کے حقوق ادا کرنے کی تمہیں اجازت ہے۔ وہ پابندیاں جو اس علت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جاری و ساری کی تھی ان کو ختم کر دیا گیا۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، رجوع کرنے والوں کو، یعنی جو اس سے پہلے اللہ کے حکم سے پہلے جو بے اعتدالی کر چکے اب وہ توبہ کر لیں، وہ محبوب خدا بن جائیں گے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین کو وہی لوگ پسند ہیں جو پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، اور پاکیزگی یہی ہے کہ بندے اللہ کے حکموں سے تجاوز نہ کریں، جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو تسلیم کریں، یہی بندوں کی پاکیزگی اور طہارت ہے۔ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، اللہ پاک نے اپنا ایک نظام قائم کیا ہے، اور کوئی ہم میں سے بھی کوئی اس نظام سے ماورا نہیں ہے۔ رب العالمین نے ہر بچے بچی کو، ہر بڑے سے بڑے آدمی کو، حتیٰ کہ نبی کو مرد و زن کے جوڑے سے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی نظام کے تحت اپنے اپنے دائرہ کار کو متعین اور محدود فرما دیا ہے۔ لہذا کہا کہ مردوں تم وہی کام کہ جس طرح کسان اپنی کھیتی میں جاتا ہے اور پھر اس کھیتی سے پیداوار ہوتی ہے، پھر اسی پیداوار سے بیج لے کر آگے یہ سلسلہ جاری رہتا۔ اسی طرح یہ محض کو حیوانیت نہیں ہے، یا یہ نہیں ہے کہ انسان جانوروں اور حیوانوں کی طرح ماس شامت رانی کو ہی، لذت کے حصول کو ہی مقصد سمجھے، یہ نہیں ہے، بلکہ اصل میں یہ ہے کہ نسل انسانی پاکیزہ انداز کے ساتھ باقی بھی رہے اور اس کا سلسلہ آگے چلتا بھی رہے۔ یہ پاکیزہ اور مطہر انداز کے ساتھ نسل انسانی کی بقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پاکیزہ اور مقدس رشتہ قائم کیا ہے، جس طرح اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور ایک اور جگہ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ تو فرمایا تم یہ عورتیں تمہارے لیے اسی طرح ہیں جس طرح کھیتی کی مثال ہے، لہذا تم اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے جس طرح چاہو اللہ کے حکم کے مطابق فطرت سے بغاوت کرتے ہوئے نہ، فطرت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ان کے پاس آؤ۔ وقدموا لانفسکم، اور اپنی جانوں کو آگے بھیجو، یعنی اپنے سلسلہ نسل کو آگے چلاؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، انکم ملاقوہ، بے شک تم اس سے ملنے والے ہو۔ یعنی یہ اللہ کی ہدایات ہے، یہ کوئی مذاق نہیں، ٹھٹھا نہیں، تمسخر نہیں، کوئی دل لگی والی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم ہے۔ ایمان والے کا فرض ہے وہ سنجیدگی اور متانت کے ساتھ، ہوش مندی اور حاضر دماغی کے ساتھ اللہ کے حکموں پر غور کرے، اور پھر اللہ سے ڈرے اور اللہ کے حکموں سے تجاوز نہ کرے، اور یہ بھی اسے جان لینا چاہیے کہ انکم ملاقو ہو، تم اللہ سے بھی ملو گے، اللہ کے سامنے بھی تمہاری حاضری اور پیشی ہوگی، اللہ کے روبرو بھی حساب کتاب ہوگا۔ لہذا اللہ کے سامنے پیش ہو کر اگر تم نے شرمندگی اور ندامت اس وجہ سے اٹھائی کہ تم نے اللہ کے حکموں کو پامال کیا، تو یاد رکھو یہ ندامت اور شرمندگی تمہارے زوال کا اور تمہاری ہلاکت کا سبب ہوگی۔ لیکن جو لوگ اللہ کے حکموں کو سن کر پھر دل و جان سے مان لیتے ہیں، اے میرے حبیب وبشر المومنین، آپ ایسے ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری دیں، اللہ کی رضا، اللہ کی رحمت کی خوشخبری دیں۔ تو یہ ان آیات کی روشنی میں ضروری وضاحت تھی، بعض اہم باتیں یا فقہی نکات یا ضابطے
اس وقت میں ان کو نظر انداز کرتا ہوں، اتنا ہی سمجھنے کے لیے کافی۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور نہ تم نکاح کرو مشرکہ عورتوں سے، حتیٰ یؤمنّا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور البتہ لونڈی ایمان والی، خیرٌ بہتر ہے، من مشرکہ عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں پسند ہی کیوں نہ ہو، ولی لگتی ہو، خوش لگتی ہو۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نہ تم نکاح کرو مشرک مردوں سے، حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ، وَلَا عَبْدٌ، اور البتہ غلام، مؤمن ایمان والا، خیرٌ بہتر ہے، من مشرک مرد سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں پسند ہی کیوں نہ ہو۔ اولئک یدعون الی النار، یہی ہے وہ کہ جو بلاتے ہیں طرف آگ کے، واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ بلاتا ہے طرف جنت کے، والمغفرۃ باذنہ، اور بخشش کے ساتھ اپنے حکم کے، ویبین آیاتہ للناس، اور بیان کرتا ہے اپنی آیتیں واسطے لوگوں کے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور سوال کرتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں، قل کہہ دیجئے ہوا اذن، وہ بیماری و ناپاکی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، پس علادہ رہو، الگ رہو عورتوں سے بیچ حیض کی حالت کے، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور نہ تم ان کے قریب جاؤ، حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا تَطَہَّرْنَ، پس جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، پس آؤ ان کے پاس، من حیث، جہاں سے امرکم اللہ، تمہیں حکم کیا اللہ نے، ان اللہ، بے شک اللہ، یحب التوابین، پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، ویحب المتطہرین، اور پسند کرتا ہے پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو۔ نساؤکم، عورتیں تمہاری، حرث لکم، کھیتی ہے واسطے تمہارے، فاتو حرثکم، پس آؤ اپنی کھیتی میں، انا شئتم، جس طرح تم چاہو، وقدموا لانفسکم، اور آگے بھیجو واسطے اپنی جانوں کے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وعلموا، اور جان لو، انکم ملاقوہ، بے شک تم اسے ملنے والے ہو، وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دیجئے ایمانداروں کو۔